السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ چیپٹر نمبر 9 ہے، خانہ جنگی کا حل کیا ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ میں 1990 میں اپنی والدہ کی برکی قبیلے کی دعوت پر پہلی بار وزیرستان گیا۔ یہ افغان سرحد کے ساتھ واقعہ ہے۔ میری ماں اور والد دونوں کا تعلق پشتون قبائل سے ہے۔ والد برکی اور میری والد آغا جان نیازی تھے۔ سب جانتے تھے کہ قبائلی علاقہ انگریزوں کے دست و برد سے محفوظ رہا۔ یہاں کے لوگ بہت غیرت مند اور بڑے ہی جنگجو ہیں۔ اس علاقے کے گزرنے والے عظیم فاتحین میں سے کوئی بھی ان پر حکومت نہ کر سکا۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی، تیمور، ظہیر الدین بابر، سرزمین فارس کا نیپولین کہلانے والا نادر شاہ اور موجودہ زمانے کے دو عالمی طاقتیں برطانیہ اور روس، کوئی بھی انہیں شکست نہ دے سکا۔ سرحد کے آخری انگریز گورنر سر اولف کیرو نے پشتون قبائل کے بارے میں اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے، اس خطے نے جو آج افغانستان اور پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے پہ مشتمل ہے، پورے ایشیا بلکہ شاید پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ بیرونی حملہ آوروں کا سامنا کیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہ ہوگی۔ 1958 میں ونسٹن چرچل نے، جو اس وقت جنگی نامہ نگار تھا، اس علاقے سے بھیجی جانے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا، سرحدی قبائل کبھی کسی کا تسلط قبول نہ کریں گے۔ ابتدا میں قبائلی علاقوں کا رخ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن میرے کزن سہیل خان نے، جو فرنٹیئر فورس برٹش انڈین آرمی کی رجمنٹوں سے ہی تشکیل دی گئی تھی، جس میں خالص پشتون قبائل سے تعلق رکھنے والے افسر اور جوان لیے جاتے، ہم کانی گرام پہنچے۔ جنوبی وزیرستان میں میری والدہ کا آبائی علاقہ برکی قبیلہ آج بھی یہاں آباد ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، انہوں نے میرا شاہانہ استقبال کیا۔ ڈھول کی تھاپ پہ انہوں نے رقص کیا، طیارہ شکن توپوں اور کلاشنکوف رائفلوں سے بے پناہ ہوائی فائرنگ کی۔ گولیوں کا شور کانوں کو بہرا کیے دیتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے مسحور کر کے رکھ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ماضی میں سفر کرتا ہوا ان قدیم ادوار میں داخل ہو گیا ہوں، جب شہ سوار کے قافلے قوموں کے مقدر طے کرتے تھے۔ تحت نظر سبزہ و گل اور پانیوں سے محروم سنسان پہاڑی سلسلے، ہر مرد کے کندھے پہ ایک رائفل ہوتی ہے اور ہر ایک جنگجو ہے۔ یہ سب چیزیں اسے دنیا کی سب سے انوکھی اور بے مثال سرزمین بناتی ہیں۔ وہاں نوجوانوں کی کوئی ٹولی ملتی تو وہ مجھے مقابلے کی دعوت دیتے اور نشانہ بازی کا چیلنج کر دیتے۔ نشانہ لگانے کے لیے ہدف سیدھا کر دیے جاتے، مجھے ان کے مقابلے میں خود کو اہل ثابت کرنا پڑتا۔ کم عمر لڑکوں کو پتہ چل گیا تھا میرا نشانہ اچھا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ مقابلے کے خواہش مند رہتے۔ یوں لگتا تھا کہ ہر مکین اسلحے اور اس کے استعمال سے ایک پیدائشی محبت میں مبتلا ہے۔ اس تنخوئی کے باوجود پشتون ثقافت کا دوسرا پہلو مہمان نوازی ہے۔ مقامی زبان میں اسے ملمسیا کہا جاتا ہے۔ پورے اہتمام کے ساتھ آداب کی پاسداری ان قبائل کی نہ ٹوٹنے والی روایت ہے۔ ان کی مہمان نوازی محض بہترین کھانے پینے اور سہولتوں سے تواضع تک محدود نہیں، بلکہ ہر قیمت پہ حفاظت بھی ہے، خواہ اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ناناوتی یعنی خون کا بدلہ خون کی روایت کو پشتون ثقافت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ برکی قبیلے کی جس شاخ سے میری والدہ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 350 برس پہلے ایک خونی جھگڑے کے باعث یہ لوگ اپنی قبائلی علاقہ چھوڑ کر جلندھر میں آباد ہوئے تھے۔ انتقامی کارروائیوں سے دامن بچانے یا پھر نسبتاً آسودہ زندگی بسر کرنے کی تمنا میں پشتون گاہے دلی اور اس سے بھی دور پرے تک علاقوں میں آباد ہو جاتے۔ اپنی خواتین کا تحفظ کرنے میں وہ انتہائی سخت واقع ہوئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں خواتین پردے کا ویسا اہتمام نہیں کرتیں جیسے شہروں میں نظر آتا ہے۔ فاٹا وفاق کے وزیر انتظام قبائلی علاقہ ہے۔ وہاں آپ خواتین کو کھیتوں میں کام کرتے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ شہروں میں منتقل ہوتے ہیں تو خاندان سے باہر کے لوگوں سے ملاپ ختم کرنے کے لیے یا تو وہ برقع پہننے کی پابندی کرتی ہیں یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر ہی سارا وقت گزار دیتی ہیں۔ پشتونوں کا خاندانی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ جو لوگ قبائلی سرزمینوں کو الوداع کہہ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے، وہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں روایات کی پابندی لازم بنائی جاتی ہے۔ پشتونوں کی سرزمین افغانستان سے لے کر پاکستان کے قبائلی علاقوں اور وہاں سے پشاور تک پھیلی ہے۔ افغانستان میں پشتون سب سے بڑی نسلی قومیت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پشتون شہر صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہی نہیں، بلکہ اسے ملک کی اقتصادی شہرت کا مقام بھی حاصل ہے۔ سمندر کے اس بڑھتے پھیلتے ساحلی شہر کی طرف پشتونوں کی ہجرت 1950 سے جاری ہے۔ اس وقت کراچی میں لگ بھگ 50 لاکھ پشتون آباد ہیں۔ اورنگی کی کچی آبادیوں میں سماجی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ہمیشہ یاد رکھے جانے والی بانی ڈاکٹر اختر حمید کا کہنا یہ تھا کہ اپنے مضبوط اور مؤثر خاندانی نظام کے باعث قبائلی پشتون باقی نسلی گروہوں سے ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔
جہاں تک میرا مشاہدے کا تعلق ہے، قبائلی علاقوں کا سماجی ڈھانچہ اور ثقافت ملک بھر سے مختلف ہے۔ ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ لاقانونیت پر کاربند وحشی لوگ ہیں، لیکن اس من گھڑت فرضی تصور میں کوئی حقیقت نہیں۔ قبائل کے لوگ ایک قدیم جمہوری نظام پہ کاربند ہیں، جس کی بنیاد تمام لوگوں کی عزت نفس اور وقار کے تحفظ پہ قائم ہے۔ غیرت کے نام پہ انتہائی سفاکانہ قتل کی وارداتوں کے باعث جنوبی ایشیا کی ثقافت کو میڈیا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پسندیدہ تو نہیں، مگر ایسا کہ غربت کی دلدل میں دھنسے ہوئے غریب لوگ جو انتہائی مشکل زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ سے اسی طرح وہ اپنے وقار کی حفاظت کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے اور یہی ان کا قانون بھی۔ قبائلی علاقوں کی جمہوریت عدم مرکزیت پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد جرگے کا نظام ہے۔ جرگہ گاؤں کے سرکردہ افراد کی ایک مقامی کونسل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے قدیم یونان کی بعض شہری ریاستوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہاں آباد خاندان کو زندگی گزارنے کے حوالے سے تمام امور پر بات کرنے کا حق تھا اور ہر شخص کو یکساں اہمیت حاصل تھی، کیونکہ فیصلوں میں سب لوگ شریک ہوتے تھے۔ اس لیے ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرتا تھا اور ایسے معاشروں کو افسر شاہی اور مرکزیت پر مبنی حکومت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جرائم سے نمٹنے کے لیے پشتون جرگہ ایک جیوری کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ مفت اور فوری انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ عام طور پر گاؤں کا ہر فرد ملزم سے واقف ہوتا ہے، چنانچہ ضرورت پڑنے پہ گھیر گھار کے اسے جرگے کے سامنے لانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جھوٹی گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا بااعتبار ہے۔ قبائلی علاقوں کا نظام انصاف اس قدر کامیاب ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے جاری خون ریزی سے قبل اس علاقے میں جرائم کا تصور بھی کم ہی تھا۔ اس کے باوجود ہر شخص مسلح ہے۔ ان کے نزدیک ہتھیار رکھنا آزادی کی ضمانت ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے اولین قانون سازوں نے اپنے شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پشتونوں میں انتقام غیرت کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ کوئی قتل کر دیا جائے تو پورے کا پورا خاندان بدلہ لینے کا پابند ہو جاتا ہے۔ غیرت کا یہ تصور بہت سادہ ہے اور قبل از اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ 1872 میں جزائر انڈمان میں قید کی سزا کاٹنے والے شیر علی افریدی نے وہاں دورے پہ آئے ہوئے وائسرائے لارڈ مایو کو قتل کر دیا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی قید اس کی غیرت کی توہین ہے۔ اپنے آپ سے اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اس کے بدلے میں کسی اہم برطانوی سرکاری افسر کی جان لے گا۔ اسی پنز منظر کا ادراک ان سے معاملہ کرنے والے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، خواہ امریکی ڈرون طیارے دیہات پہ بمباری کریں یا پاک فوج کا کارروائی کرے، تو صرف ہلاکتیں نہیں ہوتی بلکہ آپ نئے دشمن بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیرو لکھتا ہے کہ 1929 میں فقط پشاور شہر کی حدود میں ایک ہفتے کے دوران قانون شکنی کے واقعات کی تعداد قبائلی علاقے میں پورے سال کے دوران ہونے والی جرائم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ برابری اور انصاف پر مبنی اس نظام کے برعکس سندھ اور پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت ہے۔ جاگیردار ہر طرح سے غریبوں کو یہ تذلیل کرنے کے باوجود صاف بچ نکلتے ہیں۔ انگریزوں نے 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ تشکیل دیا۔ پورے علاقوں کو انہوں نے قبائلی اور غیر قبائلی میں تقسیم کر دیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں روس وسطی ایشیا کے مسلمان ریاستوں کو روندا چلایا تھا۔ افغانستان کی سرحد تک وہ پہنچ گیا۔ اب برطانیہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک کشمکش کا آغاز ہوا، جسے عظیم کھیل کہا جاتا ہے۔ روس اور برطانیہ کی آویزش میں بیچ کے اس علاقے کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ برطانیہ قبائلی علاقوں پہ براہ راست حکومت کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتا رہا تھا، جو بالآخر 1870 میں FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کی صورت میں سامنے آئی۔ قبائلی قوانین پر مبنی یہ نظام آج بھی فالٹا میں رائج ہے۔ اس نظام کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا سے زیادہ مدعی کی تشفی پہ توجہ دی جائے۔ علاقے میں حکومت کا نمائندہ پولیٹیکل ایجنٹ تنازعات طے کراتا ہے، لیکن اس سلسلے میں وہ جرگے کے فیصلے اور طے شدہ روایات کو تسلیم کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس بات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ ثالثی کے ذریعے امن قائم رکھا جائے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ FCR کے نظام کے ذریعے پورے قبیلے کو بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ 1947 میں آزادی کے وقت صوبہ سرحد کے عوام نے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ قبائلی علاقے کے عوام 1948 میں شرط پہ نئی قوم کا حصہ بنے کہ انہیں اپنے قوانین اور رواج کی تحت زندگی گزارنے کا حق بدستور حاصل رہے گا۔ خیبر پختونخوا مکمل طور پہ پاکستان کا حصہ ہے، مگر فاٹا ایک نیم خود مختار علاقہ ہے جسے آج بھی نو آبادیاتی نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت پولیٹیکل ایجنٹ اور قبائلی عمائدین کی مدد سے یہ نظام چلاتی ہے۔ یہ ایجنٹ وفاقی افسر شاہی کا حصہ ہے۔ علاقے میں صرف 44 پاکستانی قوانین نافذ العمل ہیں۔ اس طرح مقامی لوگوں کی طرز زندگی میں عدم مداخلت کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قبائلی علاقے میں پولیس اور عدالتی نظام موجود نہیں، بلکہ سڑکوں پہ وفاقی قوانین کی عملداری ہے۔ میں خود خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے قبائلی علاقوں میں اپنائیت کے ایسے ماحول میں سفر کرنے کا موقع ملا
اس مقصد کے لیے ورنہ خصوصی اجازت نامے اور سرکار کے مسلح یا حفاظتی دستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قبائلی لوگوں کے بہت سے طور طریقے مسحور کن ہیں، خاص طور پہ پابندوں کے ساتھ وقت گزارنا ایک عجیب و وجدانی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ پشتون خانہ بدوش قبائل ہیں جو صدیوں سے موسم گرما وزیرستان اور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں بسر کرتے ہیں۔ موسم سرما کے دنوں میں وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کافی گرام کا سفر کرتے ہوئے ہم نے ہجرت کرتے پابندہ علاقے کے ایک قافلے کو جا لیا۔ اس وقت جب سورج کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، ہم ایک ندی کے کنارے پہ خانہ بدوشوں کے ٹھکانے پہ جا نکلے۔ ان قبائل میں بھیڑوں کی حفاظت کرنے والے کوچی کتوں کی اس نسل کو، جنہیں گدی بھی کہا جاتا ہے، بہت شوق سے پالا جاتا ہے۔ اسی نسل کا ایک کتا اس عارضی کیمپ کی حفاظت میں مامور تھا۔ میری شدید خواہش تھی میرے پاس بھی ایسا کوئی جانور ہو۔ ہمیشہ سے میں تعریف کرنے والوں سے اس کی تعریف سنتا آیا تھا۔ خود میرے والدین ہمیشہ کوچی نسل کا کتا پالنے کو ترجیح دیتے تھے۔ گھر کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی جانور نہیں۔ خیموں کے پاس ہم پہنچے تو ایک نوجوان نے آگے بڑھ کے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بولا کہ ایک مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس نے مجھے ٹیلی ویژن پہ کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے باپ اور چچا کے پاس لے گیا اور ان سے میرا تعارف کرایا۔ بدقسمتی سے ان کے پاس کتے کے بلے نہ تھے، پھر بھی ہم وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میرا ارد گرد جو منظر تھا وہ ناقابل یقین حد تک دلکش اور دلگزار تھا۔ قافلے نے پورے دن کی مسافت کے بعد ابھی خیمے یہاں گاڑے تھے۔ بچے بھیڑ بکریوں اور کتوں کے درمیان کھیل کود میں مصروف تھے۔ ایک دادی اماں کم عمر بچوں کو پکڑنے کی کوشش میں تھیں۔ چند عورتیں کھانا پکا رہی تھیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو ندی پہ نہلا رہا تھا۔ میرے ارد گرد ہر طرف مکمل اور سچی مسرت کا دل موہ لینے والا ماحول تھا۔ یہ لوگ ایسی سخت زندگی بسر کرتے ہیں جس کا ہم محض تصور ہی کر سکتے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی سے محروم کے باوجود ان کی زبان پہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ تھی۔ ان جفاکش لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ پہ یقین اور موت کے بعد زندگی کا تصور اتنا ہی واضح ہے جتنا سورج اور چاند کا وجود ہے۔ اپنے ایک اور سفر کے دوران مجھے پابندہ علاقے کے ایک اور قافلے سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں میری ملاقات ایک قبائلی سردار سے ہوئی جس کا بیٹا کچھ عرصے پہلے افغانستان میں سوویت فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا۔ اس کی تصویر پہ پھولوں کے ہار پڑے دیکھ کر وہ ایک بہت ہی تنومند اور پرکشش نوجوان رہا ہوگا۔ باپ نے کہا، میرا بیٹا پورے قبیلے کی آنکھ کا تارا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کی شہادت پہ افسوس ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے مبارک دیتے، میرے بیٹے نے ایک عظیم مقصد کے لیے موت کو گلے لگایا تھا۔ پشتونوں کے بارے میں اپنی کتاب حیرت مند لوگ کے لیے تحقیق کی غرض سے 1990 اور 1992 کے دوران میں کئی مرتبہ ان علاقوں میں آیا۔ جو بات مجھے تکلیف دہ لگی وہ یہ تھی کہ تعلیم کی سہولیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنی رسوم و رواج کا اس شدت سے دفاع کرتے ہیں کہ برطانوی راج کے دوران اپنے علاقوں میں انہوں نے اسکول بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں جہاں کہیں گیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ اسکولوں کا قیام چاہتے ہیں۔ اس تمام عرصے میں پاکستان کی مختلف حکومتیں وہاں صرف چند تعلیمی ادارے ہی قائم کر سکیں۔ تعلیم کے بغیر قبائلی علاقوں کا کلچر ارتقائی مراحل طے نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس لیے اور بھی افسوسناک ہے کہ ان میں تعلیم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق اور لگن موجود ہے۔ پشتون ہزار برس سے اپنی طرز زندگی کے ساتھ احساس کی پوری شدت سے چمٹے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کی دوسرے علاقوں، خاص طور پر پنجابیوں اور سندھی عوام کے برعکس، صدیوں سے جنہیں جاگیردارانہ نظام کے جبر نے طاقتوروں کے سامنے جھکنے کی عادت ڈال دی ہے۔ قبائلی لوگ طاقتوروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ان کا جمہوری نظام انہیں اعتماد عطا کرتا ہے۔ اسی خود اعتمادی نے انہیں ایسا بنایا کہ پورے ہندوستان میں صدیوں سے ان لوگوں میں سے عظیم جنرل اور حکمران پیدا ہوتے رہے۔ جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پسنے والے غریب لوگ قائدانہ کردار کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس قبائلی پشتونوں کی پرورش ہی کسی پیدائشی لیڈر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ماحول اور مزاج کا فرق ہے کہ برصغیر کے دوسرے حصوں کے برعکس پشتون علاقوں کو فتح کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جارحیت کا خطرہ ہوا، آپس میں برسر پیکار قبائل بھی اپنے باہمی تنازعات کو بھول کر ایک ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مسلط کردہ دہشت گردی والی جنگ میں چند سو القاعدہ جنگجوؤں کا پیچھا کرتی ہوئی حکومت نے قبائلیوں میں بغاوت پیدا کر دی۔ یہ 10 لاکھ مسلح جنگجوؤں کو اپنے در پہ کرنے والی بات ہے۔ امریکہ کے دباؤ پہ پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں بھیج کر ہم نے پہاڑ ایسی غلطی کا ارتکاب کیا، اپنی وجود کو گویا خطرے میں ڈال دیا۔ قبائلی علاقوں کے عوام کا سیاسی قومی دھارے سے واجبی سا تعلق رہا ہے۔ انہیں ووٹ کا حق 1997 میں دیا گیا۔ اس سے پہلے صرف ملک اور قبائلی قائدین ہی الیکشن میں حصہ لینے کے اہل تھے۔ اہم سیاسی جماعتوں میں سے اکثر کی نمائندگی قبائلی علاقوں میں موجود ہے، لیکن امیدوار الیکشن میں صرف غیر جماعتی بنیادوں پہ حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ علاقے ترقی کی دوڑ میں سارے ملک سے پیچھے رہے۔ ایک تو ریاست نے انہیں نظر انداز کیا، ثانیاً پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ سڑکوں، پلوں اور عمارتوں کی تعمیر اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ 60% آبادی کی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فیکس آمدن پورے ملک کی اوسط سے بھی 1/3 ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں آمدن کے مواقع محدود اور کاشتکاری دشوار ہے۔
تجزیہ اور تحریک پیدا کرنے کے لیے ایک منصوبے پہ کام کرنے والی رضاکار تنظیم دا کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام نے علاقے میں کئی سروے کیے۔ مقامی لوگوں سے سوال کیا گیا کہ موجودہ لیڈروں میں سے وہ کس کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے۔ 50% لوگوں کو یا تو کوئی رہنما سرے سے پسند ہی نہ تھا یا پھر وہ کسی کو جانتے ہی نہ تھے۔ چند سال قبل جب یہی سروے کیا گیا تو میں فہرست تھا۔ 13.1% لوگوں نے میرے حق میں رائے دی۔ زرداری 4.4% کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ ٹیرر فری ٹمارو اینڈ نیو امریکہ فاؤنڈیشن نے 2010 میں ایک اور سروے کا اہتمام کیا۔ ان نتائج کے تحت تحریک انصاف 28% ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ رہی۔ دوسری مقبول ترین جماعت نون لیگ کی حمایت 10% تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام تھوڑے سے فرق کے ساتھ تیسرے نمبر پہ رہی۔ خیبر پختونخوا سے متصل صوبہ بلوچستان کے قبائل بھی اپنی قوت اور تندخوئی کے لیے معروف ہیں۔ بھلا ان حکمرانوں کا، خواہ وہ برطانوی ہوں یا پاکستانی، سب نے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ قبائلی سرداروں کو استعمال کیا۔ چنانچہ معاشرتی مساوات پر مبنی یہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہو کر جاگیرانہ سماج میں تبدیل ہوتا گیا۔ بلوچ سردار شیر باز خان مزاری نے اپنی کتاب رائگانی کا سفر میں بالکل درست بات کہی ہے۔ اس کے برعکس پشتون اگر دیکھتے کہ کوئی سردار یا ملک برطانوی حاکموں یا مرکزی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ بغاوت پہ آمادہ ہو جایا کرتے۔ جرگے کے نظام کے باعث یہ لوگ بحث مباحثہ کی روایت سے خوب واقف ہوتے ہیں، گفتگو کی باریکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے خیبر پختونخوا سے متصل میاں والی میں جو یونیورسٹی قائم کی ہے، لوگ اس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ نہ صرف مقامی لوگ بلکہ وزیرستان کی عوام بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو تعلیم دلانے کی خواہش مند ہے۔ قبائلی علاقوں میں خواتین میں ناخوانگی کی تناسب تشویشناک حد تک زیادہ ہے، یعنی صرف 3% عورتیں پڑھی لکھی ہیں، جو قومی سطح پہ خواتین کی خواندگی اوسط شرح کا 1/3 بنتا ہے۔ فاٹا کے مردوں میں تعلیم کی شرح 29.5% ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان کے قدامت پسند علاقوں کے لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو تعلیم کے لیے دور دراز نہ جانا پڑے اور تحفظ کے مناسب انتظامات ہوں۔ سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ مغربی تعلیم انہیں اپنی اقدار سے بیگانہ کر دے گی۔ یہ اندیشہ بھی انہیں دامن گیر رہتا ہے کہ ملکی غیر طاقتیں خواتین کو اپنی روایات، ثقافت اور دین سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ نمبل یونیورسٹی میں ہم نے ثقافتی اقدار کے احترام کو یقینی بنایا ہے۔ یہ بات بھی مددگار رہی ہے کہ علاقے میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں۔ ایک محدود سا انقلاب برپا کرنے میں ہم کامیاب رہے۔ لڑکے ہی نہیں، اب قدامت پرست خاندانوں کی لڑکیاں بھی ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ بات کو اس سے زیادہ اور کس طرح واضح کیا جائے کہ ان میں سے بعض بڑی حد تک الگ تھلگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں کچھ گاؤں ایسے ہیں جو برسوں سے اپنے حال پہ چھوڑے جا چکے ہیں۔ افغان سرحد کے ساتھ ساتھ آباد دیہاتوں کے لوگ کھلے عام سرحد کے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں۔ انہیں حکومت نام کی کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ سرحد کی دوسری جانب افغانستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی تاریخی شعور سے بے بہرا ہیں۔ پشتونوں کے کردار کو بھی وہ سمجھ نہ پائے۔ استعماری تکبر کی بنیاد پر اکتوبر 2001 میں انہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی۔ وہ ایک ایسی سرزمین کو فتح کر لینے کے آرزو مند ہیں جہاں 19ویں صدی میں برطانیہ اور 20ویں صدی میں روس کو خاک چاٹنا پڑی۔ یہ جنگ اول روز سے بدقسمتی کا شکار ہے۔ کبھی کسی کو یہاں سے کچھ نہ ملا اور کبھی کسی کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ ممتاز مورخ ٹائن بی نے کہا تھا کہ قوموں کی قسمت کے ستارے یہاں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک ایسی فوجی مہم جسے اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مقدس جنگ بنا کر پیش کیا جائے۔ جلد ہی بیرونی حملہ آوروں کے خلاف افغان عوام کی جنگ آزادی میں تبدیل ہو گئی۔ قابض افواج سے افغانستان کے 1.5 کروڑ پشتونوں کی لڑائی پاکستان میں موجود 2.5 کروڑ افغانوں کو بھڑکانے کا باعث بنی۔ ویتنام اور کمبوڈیا کی طرح امریکہ نے جنگ کو ہمسایہ ملک تک پھیلنے دیا۔ پہلے پرویز مشرف اور بعد ازاں آصف زرداری نے پاک فوج کو قبائلی علاقوں میں آپریشن پہ مجبور کیا۔ تاثر یہ ہوا کہ ہماری فوجی امریکہ کے لیے بھاڑے کے سپاہیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بنا پہ قبائلیوں نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ہم ایک غیر اعلانیہ تباہ کن خانہ جنگی میں گھر گئے۔ امریکیوں کو شکوہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرکاری طور پہ یا پھر حکومت کے علم لائے بغیر عسکریت پسندوں کی مدد کی جاتی ہے جو افغانستان میں اتحادی افواج سے نبردہ آسماں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ پشتونوں کے مزاج کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بدقسمتی سے پرویز مشرف کا معاملہ بھی یہی تھا کہ بلکہ وہ اس معاملے میں آخری درجے کی لاپرواہی اور بددیانتی کا مرتکب ہوا۔ افواج پاکستان اور حکومت میں شامل لوگوں سمیت قوم کی اکثریت اول دن سے افغانستان پہ حملے کی مخالف تھی۔ جہاں تک پشتونوں کا تعلق ہے ان کی طرز فکر میں ہرگز کوئی ابہام نہیں۔ جو کوئی اس خطے کی تاریخ کی بنیادی حقائق سے آگاہی رکھتا ہے
وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی تعلق کی بنا پہ پشتون قبائل سرحد پار اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اپنا بنیادی فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بین الاقوامی سرحدیں بے معنی ہیں، لہٰذا آج تک کوئی بھی حکومت، خواہ وہ برطانوی ہو یا پاکستان، انہیں 2400 کلومیٹر طویل سرحد کے اس پار اپنے بھائیوں کی اعانت سے روک نہیں سکتا، نہ ہی ادھر آنے والے افغان کو پناہ دینے سے کوئی باز رکھا جا سکا۔ افغانستان پہ حملے کے فوراً بعد امریکہ نے سفید پہاڑوں میں تورا بورا غاروں کے سلسلے پہ بمباری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اسامہ بن لادن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ القاعدہ کے جنس و عسکریت پسند سرحد پار کر کے پاکستان کے قبائلی علاقے میں داخل ہو گئے۔ پشتون قبائل نے شاید قدیم روایتی کی پاسداری کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں عسکریت پسندوں نے پاکستانی علاقے میں اپنے ٹھکانے بنا لیے اور وہیں سے امریکی اور نیٹو افواج کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مزید برآں انکل سام کو یقین تھا کہ اسامہ بن لادن اور ایمن الزہواری انہی علاقوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اتنی سی بات واشنگٹن کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قبائلی علاقوں پہ پاکستان کا کنٹرول محدود اور بالواسطہ ہے۔ مسلسل و متواتر وہ پاکستان کو قبائل کے خلاف کارروائی پہ اکساتا اور دھمکی پہ دھمکی دیتا۔ جو لوگ اس علاقے کو اور اس خطے کی مکینوں کو مزاج سمجھتے تھے، پرویز مشرف کو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ بغاوت کو ہوا نہ دی جائے۔ 2004 میں مگر پاک افواج کی گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہزاروں فوجیوں نے جنوبی وزیرستان میں پہلے بڑے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سبکدوش لیفٹیننٹ جنرل اورکزئی کے مطابق شبہ یہ تھا کہ پرویز مشرف کے قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی جنوبی وزیرستان میں ہوئی ہے۔ اسی بات نے اس شخص کو فوجی آپریشن میں آمادہ کیا۔ آپریشن کے وقت پرویز مشرف نے اس علاقے میں غیر ملکی انتہا پسندوں کی تعداد 500-600 بتائی تھی۔ جنرل اورکزئی کا کہنا ہے کہ فوج جب قبائلی علاقے میں گئی اور فوجی حکام کا عمائدین سے رابطہ ہوا تو انہوں نے 250 کے قریب القاعدہ جنگجو حکام کے حوالے کر دیے۔ شکر ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت آپریشن کرنے والی فورس کو بھیجنے والے پشتون افسروں کو الگ کر دیا گیا۔ خود جنرل اورکزئی کو، جو قبائلی علاقے میں اسی نام کی ایک ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے، مقررہ وقت سے 1 ماہ قبل سبکدوش ہو جانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک پنجابی جنرل میجر صفدر حسین کو ذمہ داری سونپ دی گئی۔ یہ آپریشن تباہ کن ثابت ہوا اور دونوں طرف بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئیں۔ کئی ہفتے کی لڑائی کے بعد معاہدہ شکنی وجود میں آیا۔ یہ طے پایا کہ اگر غیر ملکی عسکریت پسند رجسٹریشن کرا لیں تو امن کے ساتھ انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ معاہدہ زیادہ دیر نہ چل سکا، جس کی وجہ 2004 میں امریکی ڈرون حملوں میں نیک محمد کی ہلاکت تھی۔ اگلے 2 برس تک وزیرستان میں آپریشن اور معاہدوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب امریکی دباؤ بڑھتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ علاقہ واقعی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ 2006 سے 2008 تک خیبر پختونخوا میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جنرل اورکزئی نے مجھے بتایا کہ یہ معاہدے زیادہ تر حکومت کی طرف سے توڑے گئے۔ طالبان نے وعدوں سے انحراف نہ کیا۔ 2006 میں شمالی وزیرستان میں ہونے والا معاہدہ میران شاہ بھی حکومت نے توڑا۔ بعض تجزیہ نگاروں نے اس سمجھوتے پہ سخت تنقید کی تھی۔ ان کا موقف تھا کہ اس طرح طالبان کو پاکستان کے مختلف انتہا پسند گروپوں کو ساتھ ملا کر تحریک طالبان پاکستان کو منظم کرنے، بنیادی ڈھانچے کو وسیع تر کرنے اور اپنی قوت بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ جنرل اورکزئی کے مطابق قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن الٹا نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ عام لوگوں کی اموات کے باعث مزید لوگ عسکریت پسندوں سے جا ملے، مخالف قوتیں متحد ہو گئیں، جبکہ حکومت پاکستان اور پشت پناہ امریکہ کے خلاف نفرت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا ہے، میں اس بات کے حق میں تھا کہ خاص مقامات کو نشانہ بنانے کی بجائے قابل اعتبار خفیہ اطلاعات کے بنیاد پہ کارروائی کی جائے۔ اس طرح بے گناہ شہری متاثر نہ ہوں گے۔ اگر مقامی لوگ طالبان کے حامی ہوں تو انہیں ڈھونڈ نکالنا ممکن نہ ہوگا۔ اس حوالے سے جنرل اورکزئی نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک بار وہ ایک امریکی وفد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی صورت میں ممکن فوائد پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارا بہت جانی نقصان ہو رہا ہے اور فوجی آپریشن میں شہری اموات کی وجہ سے الٹا دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر ایک امریکی نے صاف صاف کہا، ہم جو پیسہ تمہیں دے رہے ہیں وہ لڑنے کے لیے ہے، امن معاہدوں کی وکالت کے لیے نہیں۔ پاکستان کو قبائلی علاقوں میں اور مسلسل مزید کارروائی کی امریکی دباؤ کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ہمارے غلام حکمران بار بار امریکی دباؤ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ فوجی آپریشن وہ پھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ قبائلی دیہات پر بمباری کی جاتی ہے، جواب میں پاکستانی شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس صورتحال کے عادی ہو چکے۔ جب یہ اعلیٰ امریکی حکام کا کوئی وفد پاکستان کے دورے پہ ہوتا، یا تو قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی مقام پہ بمباری کو نشانہ بنایا جاتا، یا پھر القاعدہ کے کسی اہم رکن کو گرفتار کرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سابق وزیر خارجہ کونڈا لیز رائس کے دورہ پاکستان کی رات ایک وزیر نے مجھے بتایا، کل امریکی مہمان کو 5 تحفے ملنے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ 5 القاعدہ جنگجو مقابلے میں مارے گئے۔ یہ خبر اس کی آمد پر شاید سرخیوں کے ساتھ چھپی۔
جس دن جارج ڈبلیو بش پاکستان کے دورے پر تھے، اس دن اخبار کی سرخی وزیرستان میں 40 غیر ملکی دہشت گردوں کی ہلاکت کے موضوع پہ تھی۔ بعد میں سچائی یہ سامنے آئی کہ شمالی وزیرستان کی سید گئی گاؤں کے لوگ خلیج سے واپس آنے والے ایک مقامی تاجرہ استقبال کرنے والے تھے کہ بمباری کا نشانہ بن گئے۔ سر اولیو کیرو نے صدیوں سے نافذ انتقام کے پشتون فلسفے کی بنیادی خد و خال کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: جب بھی برطانیہ نے قبائل کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہے، یہ لوگ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی کارروائی وقتی طور پہ رک جاتی ہے، پھر جنگجو منظم ہو کر لوٹ آتے ہیں، ہر مرنے والے قبائلی کے خاندان اور قبیلے کے لوگ انتقام کا عہد کر کے ان سے آ ملتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا، کسی گاؤں پہ بمباری سے پہلے اس جگہ پرچیاں گرائی جاتی ہیں، لوگوں کو حملے سے باخبر کیا جاتا ہے، اور یوں بمباری میں صرف مالی نقصان ہی ہوتا ہے۔ فوجی کارروائی کے نتیجے میں متاثر ہونے والے بہت سے بے گناہ لوگوں کی کہانیاں مجھ تک پہنچی ہیں، ان میں میری پارٹی کا ایک رکن بھی شامل ہے۔ تحریک انصاف باجوڑا ضلعی صدر خلیل الرحمان اپنے گھر والوں کے ساتھ قبائلی علاقے میں سفر پر تھا۔ فضا میں پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔ مقامی لوگوں کو فوج کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق وہ سب کار سے باہر نکل آئے اور ہاتھ اٹھا لیے، لیکن اس کے باوجود ہیلی کاپٹر نے ان پہ فائر کر دیا۔ خلیل کے 6 سالہ بیٹے کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، اس کا بھائی اور بھتیجا جاں بحق ہوئے۔ میں خلیل کو پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ٹاک شوز میں سے ایک کیپٹل ٹاک میں لے کر آیا۔ اس نے میزبان حامد میر سے کہا، ہم پاکستان کے لیے جان تک دینے کو تیار ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد میں اپنے خاندان کو طالبان کے ساتھ شامل ہونے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ فوجی آپریشن کے نتیجے میں دشمنیاں پروان چڑھیں اور قبائل کے باہمی تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا، ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، کیونکہ ایک قبیلہ طالبان کا حامی ہے تو دوسرا فوج کے ساتھ کھڑا ہے، جو قبائلی حکومت کی مدد پہ آمادہ تھے۔ حکومت نے طالبان کے خلاف ان کے لشکر کھڑے کرنے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کر سکیں۔ طالبان ان لشکروں کو دبا کر کے رکھ دیا کیونکہ ان کے نزدیک ان میں شامل لوگ امریکی پٹھو ہیں۔ اگر ان علاقوں میں امن قائم ہو جائے، پھر بھی اپنے پیاروں کی موت کا بدلہ لینے کا سلسلہ آنے والے برسوں میں بھی جاری رہے گا۔ میرے جاننے والے وزیر قبیلے کے ایک رہنما سابق سینیٹر فرید اللہ خان کو 2005 میں اس لیے قتل کیا گیا کہ انہیں حکومت کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی دور میں یہی ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ وزیرستان میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں قبائلی علاقے کے سب سے سخت گیر لوگ بستے ہیں۔ جب کسی قبائلی ملک کے بارے میں یہ تاثر عام ہو جاتا ہے کہ وہ نوآبادیاتی قوتوں کا مددگار ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پاس فرید اللہ کی وہ تصویر پڑی ہے جس میں وہ جمی گولڈ سمتھ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تصویر اس وقت لی گئی تھی جب ہم 1995 میں قبائلی پٹی کے دورہ پر نکلے تھے۔ قبائلی سرداروں کے قتل سے فاٹا پر بہت منفی اثرات مرتب ہوئے۔ قبائلی ڈھانچے کی اہمیت نظر انداز کرنے سے طاقت کا خلا پیدا ہوا، جسے پاکستانی طالبان نے پر کیا۔ چند سو غیر ملکی عسکریت پسندوں کو نکال باہر کرنے کی دھن میں ہم نے کیا کیا؟ طالبان کے حامی ہزاروں جنگجو پیدا کر دیے، بہت سے بے گناہ شہریوں کو قتل کر ڈالا۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ حکومت نے اپنے فوج کو اپنے ہی لوگوں کے تعاقب میں لگا رکھا ہے۔ اب تک فاٹا میں 26 پاکستانی صحافی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ انہیں حکومت نے راستے سے ہٹایا، وہ نہیں چاہتی کہ قبائلی علاقوں کی غیر جانبداری خبر نگاری ہو، جیسے کہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں ہوا تھا۔ پروپیگنڈے، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کیا قوم کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ جو چیز فوجی کارروائیوں سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی وہ قبائلی علاقوں میں CIA کے ایما پر ڈرون طیاروں کے خفیہ حملے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ ہے کہ حملے ہماری حکومت کی مرضی اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ یہ بات زاہد حسین نے اپنی کتاب دی اسکارپیو ٹیل میں بیان کی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی ملک کی انٹیلیجنس ایک ایسے ملک کے اندر روبوٹس کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے جس کے ساتھ وہ حالت جنگ میں بھی نہیں۔ 2004 میں جب ملٹری آپریشن کا معاملہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا تو ان چند ارکان پارلیمنٹ میں شامل تھا جنہوں نے ان لوگوں کے لیے آواز بلند کی جن کے علاقوں میں بیتے دنوں کا ابیون اوراق میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ تقریباً تمام کے تمام ارکان پارلیمنٹ قبائلی علاقوں کے بارے میں یکسر بے خبر تھے، انہیں اس بات کی کچھ خبر نہ تھی کہ کیسی تباہی وہاں مچی ہے۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اگر آپ نے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ کبھی بھی اس دلدل میں نہ پھنستے۔ اس پر مجھے یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ معاملے کو افسانوی رنگ دے رہا ہوں۔ بعد ازاں مجھے طالبان کا ہمدرد قرار دے دیا گیا۔ جو کوئی اس علاقے کو سمجھتا، یہ بات اس پہ عیاں ہے کہ قبائلی علاقوں پہ حملہ ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ ستمبر 2004 میں جنوبی وزیرستان میں مسلسل 2 دنوں میں 2 ڈرون حملوں کے نتیجے میں 100 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں حکومت کے خلاف محسود قبائل کی بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ حکومت کے عمداؤں نے معاملات کو اور بھی خراب کیا کہ مرنے والے سب غیر ملکی عسکریت پسند تھے۔ یہ جھوٹ کیوں گھڑا گیا؟ تاکہ لوگ ایک ہولناک سچائی کو آسانی سے ہضم کر لیں کہ ہم ڈالروں کے عوض اپنے ہی لوگوں پہ بمباری کے مرتکب ہیں۔
دکھ کی بات یہ ہے کہ حکومت انہی غلطیوں کو دہرا رہی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان کے بحران کے دوران کی گئی تھیں۔ آج ہم اپنے لوگوں کے خلاف جنگ کے لیے غیر ملکی عسکریت پسندوں کا نام لیتے ہیں۔ تب ہم بھارت کے حمایت یافتہ تھے، اسلحہ استعمال کرتے تھے۔ جہاں بھگ ہونے والوں کی مصدقہ تعداد معلوم کرنا مشکل ہے۔ ہلاکتوں کے بارے میں فوج اور طالبان کے دعوے مختلف ہیں۔ اخبار نویسوں کو قبائلی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں۔ اخبار نویس مقامی آبادی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ لاشیں جل کر مسخ ہو جاتی ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کون تھا جسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد کوئی زخمیوں کی مدد نہیں کرتا۔ لوگ اس خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ دوبارہ حملہ ہو جائے گا۔ گھنٹوں تک وہاں چیخو پکار گونجتی رہتی ہے۔ 2011 میں میجر جنرل غیور محمود نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والے کم و بیش تمام کے تمام دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اسی سے ظاہر ہے کہ شرمناک ڈرون حملوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہماری حکومت کس قدر پستی میں گر چکی ہے۔ پوری ڈٹائی سے صاف صاف جھوٹ بولنے پہ اتراتی ہے۔ مجھے ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس میں شرکت کا موقع ملا جس میں شمالی وزیرستان کے ایک قبائلی رہنما خلابت خان نے ان دعووں کو چیلنج کیا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی اکثریت دہشت گردوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نے کہا اگر 20 لوگ مارے جائیں تو ان میں کم از کم 18 سویلین ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کیا حکومت مرنے والوں کو کس طرح پہچان سکتی ہے جبکہ ڈرون حملے صرف ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پاک فوج موجود ہی نہیں؟ نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے پیٹر برگن اور کیتھرین ٹائڈمن نے ڈرون ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ حساب لگایا کہ 2004 سے 2011 تک ڈرون حملوں میں 1492 سے لے کر 2328 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان کے بقول سویلین ہلاکتوں کا تناسب 20% ہوتا ہے۔ دوسری طرف انگریزی روزنامہ دی نیوز کے تجزیے کے مطابق 2010 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے تناسب 59% تھا۔ دی نیوز کے مطابق 2010 کے دوران 100 سے کچھ اوپر انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں کا محض 5واں حصہ ہی ہلاک کیا جا سکا۔ یہ مہم صدر بش نے شروع کی، اوباما کے حکم سے مزید تیزی لائی گئی۔ دی نیوز نے اعداد و شمار کی بنیاد پہ بتایا کہ 2010 میں ڈرون حملوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 124 تک جا پہنچی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ 2009 کے مقابلے میں 2 گنا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں بے گناہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہوں گے۔ ہوائی حملوں کے ذریعے لوگوں کی ہلاکتوں پر پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ شمالی وزیرستان کے کریم خان نے اپنے بیٹے اور بھائی کی ہلاکت پر CIA کے مقامی سربراہ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے $5 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ CIA چیف پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی خود مختاری کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ اس بے گناہ سفاکی میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار اور تجزیہ نگار پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا ایٹمی ملک جو ان کے بقول جہادی کلچر کی نرسری بن چکا ہے۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گرد داخل کرتا ہے۔ ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے خطرناک ترین تنظیم القاعدہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ امریکہ مخالف ملک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر امریکہ پہ کوئی اور دہشت گرد حملہ ہوا تو پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے ملوث ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہوگا۔ سینٹر بوب گراہم سے لے کر کلٹن کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی بروس ریڈل اور نائب صدر جو بائیڈن تک سب کے سب پاکستان پہ الزامات کی اس مہم میں ایک کورس کے گلوکاروں کی طرح شریک ہیں۔ امریکہ جس بات کو سمجھ نہیں پا رہا وہ یہ ہے، ملک کے چند علاقوں میں انتہا پسند عسکریت پسندوں کی موجودگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان پہ مذہبی بنیاد پرستوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ کچھ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جو لوگ پاکستان کو سمجھتے ہیں یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں طالبانائزیشن ممکن نہیں۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کی بنیاد ان کی نظریات نہ تھے، سبب یہ تھا کہ انہوں نے برسوں پہ محیط جنگی سرداروں کے ظلم و بربریت، جنگ اور کرپشن سے تنگ آئے ہوئے لوگوں سے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مغربی دنیا میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ طالبان نے ایک سیکولر حکومت سے اقتدار چھینا تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں دست و گریباں مجاہدین کو مار بھگایا تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہیں شروع میں CIA کی مدد حاصل تھی۔ جب وہ سوویت فوج سے برسر جنگ تھے تب روسی انہیں مذہبی انتہا پسند سمجھتے تھے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام پھیلا وہاں مقامی لوگوں کے کردار نے اسلامی ثقافت اور مزاج کی صورت گری کی۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پس منظر میں مقامی کلچر پوری شان سے بروئے کار رہتا ہے۔ صرف وہ رسوم اور رواج ترک کیے جاتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہوں۔ پشتون سرزمین مسلسل بیرونی حملوں کی زد میں رہی، چنانچہ وہاں کی ثقافت ہمیشہ سے قدامت پرستی اور سادگی کے حصار میں ہے۔ اسلام پشتونوں کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، جیسا کہ پاکستان کی عوام کی غالب اکثریت کا۔
اگر یہ لوگ شرعی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں تو اس کا بنیاد سبب ان کا یقین ہے کہ صرف اسی طرح عدل و انصاف پر مبنی عدالتی نظام اور معاشرتی مساوات کا نصیب ہو سکتی ہے۔ 9/11 کے بعد سے امریکہ جس طرح اسلامی دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس پہ برہم ہے۔ وہ افغانستان میں ہونے والی جنگ کو غیر ملکی قابض فوجوں کے خلاف آزادی کی لڑائی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ 30 برس قبل افغانستان پہ غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑنے والے لوگوں کو امریکی صدر رونلڈ ریگن نے بانیان امریکہ کی اخلاقی حنبلہ قرار دیا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو، جس کی قیادت جمعیت علماء اسلام اور جماعتی اسلامی کو حاصل تھی، بے مثال کامیابی ملی۔ اس اتحاد نے افغانستان اور امریکی حملے کی ڈٹ کر مخالفت کی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ملک کی غالب اکثریت طالبان کی فکر و نظر کی حامی ہے۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے لڑکیوں کے سکولوں پہ حملے اور اولیاء کی مزاروں کی بے حرمتی پہ عوام نے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ 2009 میں این جی او کیمپ نے قبائلی علاقوں کا ادراک کے عنوان کے تحت ایک سروے کیا۔ لوگوں کی اکثریت نے جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور خواتین کے حقوق کو پاکستان کے سب سے اہم مسائل قرار دیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے انتہا پسندی اور عسکریت پسندی پہ مرتکب کیے جانے والی رپورٹ سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا۔ مقامی ثقافت عسکریت کی مزاحمت کرتی ہے، حتیٰ کہ ان علاقوں میں بھی جہاں انتہا پسندی نے قوت اور اختیار سے روایات کو دبا ڈالا ہے۔ جیسے ہی انتہا پسندوں کی گرفت کمزور پڑتی ہے، مقامی ثقافت ایک بار پھر سے پھوٹ پڑتی ہے اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں سوات کی مثال دی گئی ہے۔ 2009 میں جیسے ہی فوجی آپریشن کے ذریعے طالبان کو نکال باہر کیا گیا، مقامی روایات اور رسوم و رواج ایک بار پھر سے بحال ہو گئے۔ 19ویں صدی میں جب مغل سلطنت زوال پذیر تھی، سید احمد شہید نے ایک انقلابی اسلامی تحریک شروع کی تھی، لیکن یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ سید احمد بریلوی غیر مسلموں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کرتے۔ انہوں نے پشتون قبائل کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ پشتونوں نے ان کی سخت گیر اسلام کو پسند نہ کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ سکھوں نے جب اپنے زیر انتظام تمام پشتون علاقوں کو فتح کر لیا تو سید احمد شہید ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ پاکستان میں صوفیوں کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ کشمکش پاکستان میں موجود سنی مسلمانوں کے دو مکتبہ ہائے فکر کے مابین ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کار رجحان وسط ایشیائی صوفی اسلام کی طرف سے ہے، جس میں اولیاء اور مزارات کی تقدس اور برداشت کو اہمیت حاصل ہے۔ دوسری جانب دیوبندی مکتبہ فکر ہے، جو نظریاتی اعتبار سے سخت گیر سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض کی ہمدردیاں اس مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں جن کی ترویج طالبان کرتے ہیں۔ القاعدہ کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان اس سے کہیں زیادہ مؤثر حکمت عملی اختیار کر مفادات کا تحفظ کرنے میں اکثر پیش رہے ہیں۔ پشتون قبائل نے 1948 کی جنگ میں اپنے لشکر کشمیر بھیجے۔ 1965 میں بھی ان کے رضاکار شریک رزم تھے، مگر ایک کے بعد دوسری پاکستانی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ میں ناکام رہی۔ باب ووڈ ورڈز نے اپنی کتاب اوباما کی جنگ میں زرداری کے وہ الفاظ نقل کیے ہیں جو CIA کے ڈائریکٹر مائک ہائیڈن سے ڈرون حملوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہے تھے۔ شہریوں کی ہلاکتوں پر آپ امریکی پریشان ہوں گے، مجھے ہرگز کوئی پرواہ نہیں۔ در حقیقت اسے یہ بات اس طرح کہنی چاہیے تھی، میرے لیے امریکی ڈالر پاکستانی شہریوں سے زیادہ اہم ہے۔ وکی لیکس کے انکشافات نے اس قتل عام کے حوالے سے حکومت پاکستان اور امریکہ کی ساز باز کو بری طرح بے نقاب کیا۔ وکی لیکس کے ایک ٹیلی گرام میں ڈرون حملوں پہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حوالہ اس طرح دیا گیا: مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس وقت تک وہ حملے جاری رکھیں جب تک مطلوبہ لوگ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم قومی اسمبلی میں دکھاوے کا احتجاج کیا کریں گے اور پھر حملوں کو بھلا دیں گے۔ مطلوب لوگ نشانہ بنتے ہی نہیں۔ آسمان سے گر کر ایک گاؤں میں پھٹنے والے بم دہشت گرد اور سویلین میں کیسے تمیز کر سکتا ہے؟ وکی لیکس سے پیغامات سے ایک اور انکشاف سامنے آیا کہ قبائلی علاقوں میں مصروف عمل پاک فوج کے علاوہ امریکہ کی خصوصی افواج کے جوان بھی خفیہ طور پہ تعینات ہیں۔ وہ دہشت گردوں کی تلاش اور ڈرون حملوں کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہماری حکومت نے عوامی سطح پہ کبھی تسلیم نہ کیا۔ ان پیغامات میں اس سے بھی بڑھ کر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستانی حکام اپنے امریکی ہم منصبوں سے یہ کہتے ہیں کہ مقامی لوگ ڈرون حملوں کے بالکل خلاف نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی سفید جھوٹ ہے۔ نیو امریکن فاؤنڈیشن اینڈ ٹیرر فری ٹومورو کے مطابق 75% سے زیادہ مقامی لوگ ڈرون حملوں کی حامی ہیں۔ در حقیقت صرف 16% لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ حملے واقعی دہشت گردوں کو ہدف بناتے ہیں اور باقیوں نے برعکس رائے دی۔ وکی لیک سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بلیک واٹر جیسی کمپنیوں کے ہزاروں قاتل موجود ہیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ بھاڑے کے یہ گنڈے ہمارے شہروں میں بلند دیواروں والے قلعہ نما گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی جیپوں کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ ان گاڑیوں کے کالے شیشوں کے پار جھانکنا ممکن نہیں ہوتا۔ پاکستانیوں کی اکثریت بالخصوص
ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کے بعد یہی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں کرائے کے قاتل خود ملوث ہوتے ہیں۔ مشرف اور زرداری دونوں کو اشرافیہ کی حمایت حاصل رہی۔ یہ لوگ طالبان سے خوفزدہ ہیں۔ ایک چینی مقولہ ہے، ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچانے۔ باب وڈورڈز اپنی کتاب اوباما کی جنگ میں مہمان نواز اور انتقام پر ایمان رکھنے والی پشتونوں کردار سے ناواقفیت کی امریکہ کی ہولناک جہالت قرار دیتا ہے۔ امریکیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کا قبائلی علاقوں پہ کنٹرول ہے۔ سب جانتے وفاقی حکومت کو وہاں محدود سی دسترس حاصل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حقیقت یہ ہے کہ حکمران اشرافیہ بھی اس حوالے سے اتنی ہی کوری ہے جتنی خود امریکہ۔ پاکستان کے دوروں پہ آنے والی امریکی سیاستدانوں کو بار بار میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ امریکہ کو قبائلی علاقوں کی صورتحال پہ متبادلہ نقطہ ہائے نظر پہ بھی توجہ دینا ہوگی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ قبائلی علاقوں سے آنے والے لوگوں سے خود بات کر کے براہ راست معلومات حاصل کریں۔ وکی لیکس کے انکشافات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا ڈالروں کی بھوکی حکمران اشرافیہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے، ترسیل تاکہ جاری رہے اور وہ مزے اڑاتی رہے۔ امریکہ کی کٹ پتلی حکمرانوں نے پاکستانی لوگوں پر بھی خوف مسلط کرنے کی حکمت عملی اختیار کی ہے تاکہ رائے عامہ کو ہموار کر سکیں۔ عوام کی اکثریت حکومتی پروپیگنڈا کی اصل محرکات سے واقف ہے۔ وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں بلکہ ڈالروں کی خاطر ہم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے کے مرتکب ہیں۔ لال مسجد کے واقعے سے پیدا ہونے والی بے چینی اور بدامنی کے بعد مولوی فضل اللہ ابھر کر سامنے آیا۔ حکومت نے قوم کو خوفزدہ کرنا چاہا کہ اب طالبان کی نظر اسلام آباد پر ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر رائے عامہ پہ اثر انداز ہونے والی بعض شخصیات جنہیں دیہی پاکستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ سوات اور قبائلی علاقوں میں فرق سے قطعاً آگاہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں تمام پشتون ایک جیسے ہیں۔ سوات کا علاقہ سیاست و تاریخ اور جغرافیائی اعتبار سے قبائلی علاقوں سے یکسر مختلف ہے۔ قبائلی علاقے بنجر اور پہاڑی ہے۔ سوات ایک سرسبز و زرخیز وادی ہے، گویا مشرق کا سوئٹزرلینڈ۔ 1959 تک یہ ایک خود مختار ریاست تھی۔ والی سوات قبائلی روایات اور شرعی قوانین کے تحت ایک ذاتی جاگیر کی طرح جس پہ حکومت کرتا، یہ علاقہ بدھ تاریخ کا بیش قیمت ورثہ رکھتا ہے۔ پاکستان سوات میں بلند شرح خوانگی رکھنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس قدر محفوظ علاقہ تھا کہ 1970 کے عشرے میں ہپی لوگ خوشگوار موسم منشیات سے دل بہلانے یہاں آیا کرتے۔ 2060 تک یہ کوہ نوردی کے شوقین لوگوں کے لیے مقبول تفریحی مقام تھا۔ ہفتہ وار چھٹی پہ اسلام آباد کے اشرافیہ ادھر کا رخ کیا کرتی۔ اس کے برعکس قبائلی علاقوں میں سرکار کی صرف 44 قوانین لاگو ہیں۔ سیاسی اور قوانینی اعتبار سے سوات بھی پاکستان کے دیگر علاقوں جیسا ہے۔ قبائلی علاقوں کے برعکس سوات کی کوئی سرحد افغانستان سے نہیں ملتی۔ 1969 میں والی سوات کے معزول کر کے سوات کو صوبہ سرحد کی سول انتظامیہ کے تحت کر دیا گیا۔ تب سے اس علاقے میں احساس محرومی اور بے چینی ہے۔ بعد میں برسر اقتدار آنے والی حکومتیں سیاسی اور مداخلت اور جوڑ توڑ کا کھیل کھیلتی رہیں۔ سرکاری اہلکاروں کی کرپشن نے آہستہ آہستہ روایتی قبائلی جمہوریت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوات میں جرائم کی سطح بھی بلند ہونے لگی۔ میرے کزن جمشید برکی نے، جو مالاکنڈ ڈویژن کا کمشنر رہ چکا ہے، بتایا، 1974 میں پاکستان کا عدالتی نظام سوات میں نافذ ہوا تب قتل کے واقعات کی تعداد صرف 10 تھی۔ 1977 میں قتل کے 700 واقعات ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عدالتی نظام کے خلاف عوام کی نفرت بڑھتی چلی گئی، جو اسے کرپٹ، مہنگا اور غیر مؤثر قرار دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی نفرت نفاذ شریعت کی تحریک میں ڈھل گئی۔ مولانا فضل اللہ کے سسر مولانا صوفی محمد نے اس مطالبے کی بنیاد پر تحریک نفاذ شریعت محمدی نامی تنظیم قائم کر لی۔ وہ افغان جہاد میں شامل رہے تھے۔ جب 2002 میں صوفی محمد کو جیل میں بند کیا گیا تو ان کی زیادہ سخت گیر نظریات رکھنے والے داماد فضل اللہ نے تحریک کی قیادت سنبھالی۔ فضل اللہ نے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے علاقے میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر رکھا تھا، چنانچہ اسے ریڈیو ملا کا نام دیا گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے جیسا مسیحی ٹیلی ویژنلی عیسائی فرقے کے مذہبی رہنما اپنے عقائد کی ترویج کے لیے ٹیلی ویژن کا استعمال کیا کرتے۔ مولوی فضل اللہ کے پیروکاروں میں بڑی تعداد خواتین کی تھی۔ وہ تحریک کے لیے اپنے زیورات تک عطیہ کر دیتیں۔ لال مسجد کے خون خرابے پہ شدید رد عمل میں اس نے لوگوں پہ زور دیا کہ وہ حکومت اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس نے معاشرے کی غریب ترین طبقات کو اکسایا اور یہ دلیل پیش کی کہ پرویز مشرف امریکہ کو غلام بن کر اسلام کو تباہ کرنے کے لیے در پہ ہے۔ مقامی زمینداروں کے خلاف عوامی نفرت کو بھی اس نے استعمال کیا۔ ان زمینداروں میں سے بعض نے اس وقت زرعی زمینوں پہ قبضے کر لیے تھے جب ریاست کو پاکستانی قانون کے تحت لایا گیا۔ عسکریت پسندوں نے کئی بڑے زمینداروں کو نشانہ بنایا اور ان کی فصلوں سے حاصل ہونے والے منافع بعض علاقوں کے بے زمین کسانوں میں تقسیم کر دیا۔
فضل اللہ کے حواریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی غیر قانونی سرگرمیوں سے تشویش لاحق ہوئی تو مشرف نے 2007 کے موسم خزاں میں عسکریت پسندوں کو کچلنے کے لیے سوات میں فوج داخل کر دی۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت نے امن بات چیت کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ طویل مدت تک جاری رہا۔ صوفی محمد کو رہا کر دیا جنہوں نے ثالثی کے ذریعے ایک معاہدے کو حتمی شکل دی۔ اس معاہدے کے مطابق طالبان کو ہتھیار ڈالنے تھے جس کے بدلے میں وادی سوات میں شرعی قانون نافذ کر دیا جاتا۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقات نے شریعت کے نفاذ کو پسماندگی کی جانب ایک قدم قرار دیا، لیکن صوفی محمد اور سواتی عوام کے نزدیک یہ حصول انصاف کے دیرینہ مطالبہ کی تکمیل تھی۔ سوات کی ایک یونین کونسل کا سابق ناظم اور میری جماعت کی طرف سے صوبائی انتخابات کا امیدوار شیر خان بھی بات چیت کے اس عمل میں شریک تھا۔ اس نے مجھے بتایا، اس معاہدے کے بعد 1500 عسکریت پسندوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انہیں حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سلوک نے مزید نوجوانوں کو بنیاد پرستی کی جانب دھکیل دیا، ان میں سے زیادہ تر بعد ازاں عسکریت کی طرف مائل ہو گئے۔ شیر خان نے امن کے لیے اچھی نیت سے کوشش کی، اب وہ صدمے کا شکار تھا۔ ایک مرتبہ پھر آئینی ہاتھ سے نمٹنے کے لیے حکومت پالیسی الٹا نقصان کا باعث بن گئی تھی۔ جب افواج سوات سے واپس آ گئی اور عسکریت پسندوں کو رہائی مل گئی تو انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے نوجوانوں نے فوج کی جانب سے پیدا ہونے والا ہلا پر کر دیا۔ شیر خان کے مطابق اس دوران بدترین واقعات ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئے جو حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنے تھے۔ فضل اللہ کے ساتھ بھانت بھانت کے لوگ آن ملے، ان میں جہادی اور نسلی گروہ تقریباً تمام جرائم پیشہ افراد، نفاذ شریعت کے حامی اور ناراض کسان سبھی شامل تھے۔ یوں اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مقامی لوگ طالبان کے خلاف ہو رہے تھے کیونکہ وہ تشدد کے ذریعے وحشیانہ قوانین نافذ کر رہے تھے۔ جو بھی ان کی مخالفت کرتا یا جس پہ حکومت کا جاسوس ہونے کا شبہ ہو جاتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا، اسکولوں کو جلا دیا جاتا، سیڑھی اور حجاموں کی دکانوں پہ حملے کیے جاتے۔ حکومت پاکستان نے صورتحال کو امن و امان کی مکمل تباہی قرار دیا۔ عوام کو اس بات کا یقین دلانا مقصود تھا کہ جو کچھ سوات میں برپا ہے دراصل وہ قبائلی علاقوں کے حالات کا پھیلاؤ ہے، اور یہ کہ طالبان اب وفاقی دارالحکومت پہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میڈیا پہ سر انداز ہو کر اسے فوجی آپریشن کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کا کام پہ لگا دیا گیا۔ سوات کے ایک صحافی نے مجھے بتایا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے ظلم و ستم پر مبنی زیادہ سے زیادہ خبریں لگائی جائیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ایجنسیاں طالبان کے ساتھ فکری قربت رکھنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کو بے دست و پا کرنے اور فرقہ وارانہ ٹکراؤ کو ہوا دینے کے لیے درپے تھیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف عوامی قوت مجتمع کرنے کے لیے طالبان کے ہاتھوں مزارات کی بے حرمتی کے واقعات کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زرداری نے 2009 کے امن معاہدے کو پوری 2 ماہ تک لٹکائے رکھا۔ 2 ماہ بعد کہیں اپریل میں جا کر نفاذ شریعت کے قانون پہ اس نے دستخط کیے۔ صدر کی اس تذبذب نے سوات کو مزید انتشار کی جانب دھکیل دیا۔ چند ہفتے بعد سوات کے جنوب میں واقع ضلع بنیر میں طالبان کی کچھ جیپیں دیکھی گئیں۔ اس اطلاع نے اخبار کی شہ سرخیوں میں جگہ پائی۔ ہر طرف خوف کی لہر دوڑ گئی کہ طالبان اسلام آباد سے صرف 60 میل دور رہ گئے۔ فوجی آپریشن کے وقت کا انتخاب زرداری کے دورہ امریکہ کی مناسبت سے کیا گیا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہاں سوات کی فوجی کارروائیوں پہ صدر کی تعریف کی گئی، اور ظاہر ہے حکومت نے اس چیز کو مزید امداد بٹورنے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جاپان میں احباب پاکستان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زرداری کا کہنا تھا، ہم دنیا کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے چند ہزار طالبان لاکھوں کی تعداد میں پاک فوج کو تباہ کر کے پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے والے ہوں۔ دراصل جو کچھ سوات میں ہوا وہ پیشہ ورانہ مجرموں کی غیر منظم گروہ کی بغاوت تھی جس سے مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہ تھی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ 2 مخصوص اہداف پہ مرکوز کمانڈو ایکشن کے ذریعے تحریک کی قیادت پر قابو پا لیتی۔ بڑے پیمانے پہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں 20 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، بہت سے بے گناہ مارے گئے اور مقامی معیشت کا کباڑہ ہو گیا۔ حالات کو بگڑتے پا کر میں اس وقت سوات گیا جب لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا نکلنے والوں میں صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی گئی، جس کے بعد گولہ باری شروع ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکے نے بتایا کہ اس نے گولہ باری کے نتیجے میں مرنے والے شہریوں کی لاشیں دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان کے کرتوتوں سے وہ سخت نفرت کرتے تھے، مگر اب وہ فوج کے سخت گیر رویے سے بھی نالاں تھے۔ اس کارروائی کے باوجود فضل اللہ اور اس کے قریبی ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب رہے اور افغانستان کی طرف بھاگ نکلے۔ مجھ سمیت جس کسی نے حکمت عملی پہ تنقید کی اسے طالبان کا ہمدرد قرار دے دیا گیا۔ میرا دوست ندیم اقبال سوات کے فوجی کارروائی سے بے گھر لوگوں کے کیمپ میں 3 ماہ تک کام کرتا رہا۔ کیمپ میں موجود لوگ اور فوجی افسروں سے بات چیت کے بعد وہ بھی اس نتیجے پر پہنچا، یعنی سوات آپریشن امریکہ اور امداد بٹورنے کے لیے شروع کیا گیا۔ مخصوص مقامات پہ چھاپہ مار کارروائیوں سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ ندیم کا کہنا تھا زندگی میں یہ واحد موقع تھا جب اس نے سوچا کہ وہ پاکستان چھوڑ دے اور کینیڈا کا پاسپورٹ لے کر وہیں جا بسے۔ امریکہ کی جانب سے ہر ناجائز
طریقے سے پاکستانی سیاست پہ اثر انداز ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ الٹا ان کی کٹ پتلی حکمران بدنام ہوئے اور بے اعتبار قرار پائے۔ مقصد پاکستان کو استعمار پہ انحصار کرنے کے لیے بے بس و لاچار رکھنا ہے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کس حد تک امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں تو بچی کچی ساکھ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی حکومت پہ پاکستانی عوام کا غصہ بالکل قابل فہم ہے، جس نے امریکی ایجنٹوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اس بات کا ثبوت ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں سامنے آیا۔ یہ شخص CIA کا کارندہ تھا جس نے جنوری 2011 میں لاہور میں 2 معصوم شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس معاملے میں ایک اور پاکستانی اس امریکی کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا تھا جو ریمنڈ کی مدد کے لیے الٹے ہاتھ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پنجاب حکومت نے اس دوسری کار میں سوار افراد کو پولیس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکیوں نے انہیں پاکستان سے بھگا دیا۔ گو کہ ریمنڈ ڈیوس کو وہیں موقع پہ گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اسے سفارشی استنشاء حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریمنڈ کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے اسے گولی چلانا پڑی۔ در حقیقت اس نے مقتولین کو عقب سے نشانہ بنایا تھا اور اس بات سے امریکی کہانی کا پول کھل گیا۔ امریکی حکام نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا کہ ریمنڈ CIA کا خفیہ ایجنٹ تھا۔ وہ CIA کی اس خفیہ ٹیم کا حصہ تھا جو ملک کے طول و عرض میں عسکریت پسندوں کا پتہ لگانے پہ مامور ہے۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کی بیوہ 19 سالہ شمائلہ کنول نے مایوسی کے عالم میں چوہے مار دوا کھا کر خودکشی کر لی۔ اسے یقین تھا کبھی اسے انصاف نہ ملے گا۔ خودکشی کرنے والی جوان سال معصوم صورت خاتون کو پاکستان کے TV چینلز پہ بار بار دکھایا گیا۔ موت نے کچھ دیر پہلے ہسپتال میں اپنے بستر کے کنارے کھڑے رپورٹروں سے بات کرتی ہوئی اس نے کہا تھا، میں خون کا بدلہ خون چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، میں خودکشی کری ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے کبھی انصاف نہ ملے گا۔ ڈیوس کے معاملے پر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سفارتی سطح پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور امریکہ مخالف جذبات اتنے شدید ہو گئے کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ شمائلہ کنول کے دکھ میں ڈوبے ہوئے الفاظ اسی مایوسی کا مظہر تھے جس کے تحت ڈرون حملوں میں رشتہ داروں کی اموات کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو برہم لوگ اڑا لیتے تھے۔ جنرل پیٹریاس کے ایک سابق مشیر اینڈریو ایگزم اور سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی نامی تھنک ٹینک کے لیے کام کرنے والی انسداد عسکریت پسندی کے ماہر ڈیوڈ کیلکولن اور اینڈریو ایگزم نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا، ڈرون حملوں میں جب کوئی سویلین ہلاک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا خاندان معاشرتی دھارے سے الگ ہو گیا، انتقام کی نئی خواہش پروان چڑھتی ہے اور عسکریت پسندوں کی صفوں میں مزید جنگجوؤں کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جتنے زیادہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اتنے ہی عسکریت پسند مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ ڈرون حملے پاک فوج کی کارروائیوں میں اتنی شدت زیادہ، اسی تناسب سے دہشت گردوں کی تعداد بڑھتی ہے، اسی تناسب سے خودکشی حملے بھی۔ دی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نامی تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک فروخ سلیم کہتے ہیں، 2003 میں دہشت گردی سے ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 179 تھی، لیکن 2009 میں 11,585 لوگ دہشت گردی کے بھینٹ چڑھ گئے۔ اس برس قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی عروج پر تھی۔ دہشت گردی میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ انتہا پسندوں نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ وردی والوں نے دفاتر کی بجائے اب وہ دارالحکومت کے اسلامی یونیورسٹی، لاہور اور پشاور کی مارکیٹوں جیسے احسان اہداف کو نشانہ بنانے لگے۔ حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردی کی ایک واضح مثال قبائلی علاقوں کی سب سے چھوٹی ایجنسی باجوڑ میں سامنے آئی جو افغان سرحد کے قریب واقع ہے۔ 2006 میں وہاں ایک مدرسے پہ ہوائی حملہ ہوا۔ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا۔ کم از کم 80 لوگ مارے گئے۔ اخبارات نے بعد میں اشاعہ کیا کہ 60 طلبہ شامل تھے۔ ان میں سے اکثر کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ عسکریت پسندوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے چند دن بعد ایک فوجی چھاؤنی پہ حملہ کیا۔ 42 زیر تربیت نوجوان جاں بحق ہوئے۔ جس شخص نے خودکش حملہ کیا اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ باجوڑ کے مدرسہ میں جاں بحق ہونے والے ایک بچے کا رشتہ دار تھا۔ اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ پرویز مشرف کی حکومت نے امریکہ کو معصوم قرار دینے کی کوشش کی۔ پاک فوج کی قیادت نے حملے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مقامی لوگ اور سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ حملہ ایک امریکی ڈرون طیارے سے ہوا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ اصل دھماکے ہو جانے کے بعد پاک فوج کی گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اس مقام پہ راکٹ فائر کیے۔ حکومت پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی رہی۔ سنڈے ٹائمز کی کرسٹینا لیم نے بعد ازاں خبر دی کہ مشرف کی ایک قریبی ساتھی نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ان کے بقول، اس کی بجائے کہ امریکہ نے حملہ کیا، اگر ہم خود پر ذمہ داری ڈال لیتے تو یہ نسبتاً کم بدنامی کا باعث بنتا۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور جنگی حکمت عملی نے افغانستان میں بھی المناک نتائج پیدا کیے۔ افغانستان کی ریاستی اداروں کی کمزوری نے کرزئی حکومت کو بے دست و پا کر دیا۔ کرزئی پہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تھے۔ عام تاثر یہ ہے کہ حکومت بدعنوانی کو روک نہ سکی اور امریکہ کی اعلی کار بن کر بدامنی کی آگ کو ہوا دیتی گئی۔
کھیتوں، باغات اور گھروں پہ بمباری کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، جو امریکی اور نیٹو افواج کی حکمت عملی ہے۔ ان کارروائیوں میں فاش غلطیاں ہوتی ہیں، عام شہری ان میں مارے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکی کانگریس نے $56 ارب جو ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا، وہ کہاں اور کیسے صرف ہوا۔ اس رقم کا صرف 5واں حصہ افغان حکومت کی صوابدیدہ پر تھا، باقی تمام رقم امریکی محکمہ خارجہ دفاع اور USAID کی ذریعے خرچ ہونا تھی۔ یہ سب طالبان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ اس دلیل کو کون رد کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی نسبت کرزئی حکومت کے کارندوں کو زیادہ تحفظ دے سکتے ہیں۔ طالبان ملک کے مختلف حصوں میں اپنے متبادل حکومتیں قائم کر کے ریاست کے بچے کچے انتظامی ڈھانچے کے درپے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک وقت افغانستان پہ حملے کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ افغان خواتین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ افغان سیاستدانوں اور خواتین کے لیے کام کرنے والی ملالئی جویا نے یہ حقیقت تشت اذبام کر دی ہے کہ بہت سے جنگی سردار کرزئی حکومت کا حصہ ہیں۔ خواتین کے بارے میں وہ طالبان جیسے ناگوار احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ جویا نے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری حکومتیں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں، تم لوگوں کو سچ نہیں بتایا جا رہا۔ آج بھی خواتین کے لیے افغانستان کے حالات اتنے ہی تباہ کن ہیں جتنے طالبان کے دور اقتدار میں ہوا کرتے تھے۔ تمہاری حکومتوں نے بنیاد پرست طالبان کو ہٹا کر بنیاد پرست جنگی سرداروں کو ہم پہ مسلط کر دیا۔ بدنام زمانہ جنگی سرداروں کی حمایت حاصل کرنے پر جویا نے حکومت کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بنایا تو ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے قتل کی دھمکیاں اس خاتون کو دی جانے لگیں۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک سادہ سا سوال کوئی پوچھتا نہیں، جس قوم نے روسی فوج کی ڈٹ کر مزاحمت کی، آخری فتح کے لیے 10 لاکھ جانیں قربان کر دیں، امریکہ سے وہ کیوں نہ لڑے گی؟ امریکی حکومت شاید اپنے عوام کو دھوکہ دے پائے کہ روسی برے لوگ تھے اور وہ خود بہت اچھے ہیں، مگر افغانوں کے لیے تو دونوں ایک ہی جیسے سفاک حملہ آور ہیں۔ وہ وڈورڈ نے لکھا ہے کہ جب بھی افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کے معاملے پہ بحث ہوتی تھی تو اوباما ہمیشہ موزوں سوال پوچھا کرتے، کس مقصد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں؟ ہمیں کیا حاصل ہوگا اور یہ کہ فتح سے آپ لوگوں کی مراد کیا ہے؟ جرنیل ہمیشہ خوف کو ہوا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر ہم نے افغانستان کو اسلامی انتہا پسندوں کو شکست نہ دی تو کل ہمیں نیو یارک کے گلی کوچوں میں ان سے لڑنا پڑے گا۔ حقائق مسخ کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ جنگ آزادی کے جیالوں سے نہیں، طالبان نظریات سے نبرد آزما ہے۔ یہ الفاظ بالکل ان اصلاحات سے پوری مشابہت رکھتے ہیں جو ویت نام پہ حملے کی حامی برتا کرتے ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر امریکہ ویت نام میں لڑے گا نہیں تو بہت سے دوسرے ممالک کمیونزم کی گود میں جا گریں گے، حتیٰ کہ وہ امریکہ کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ ویت نام واقعی کمیونزم کی گود میں جا گرا۔ ان لوگوں کا تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد کیا سوشلزم کو دنیا میں فروغ حاصل ہوا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ ویت نام کی یہ ساتھ مشابہت کی اور بھی پہلو ہیں۔ افغانستان میں امریکی شکست نے پاکستان کو امریکہ کے لیے تختہ مشق بنا کے رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے ویت نام میں ہزیمت کا نزلہ انکل سام نے کمبوڈیا پہ گرایا تھا۔ شمالی وزیرستان میں نام نہاد محفوظ ٹھکانوں اور حقانی گروپ کی موجودگی کو امریکہ خطے میں سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 5000 ہے، حالانکہ یہ تعداد اس سے کہیں کم ہوگی۔ کیا اس بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ اپنی اندھی فوج طاقت کے باوجود امریکہ ان 5000 جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہے؟ کہ ہمیں ان 5000 آدمیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ امریکہ حلماً مزید کے لیے پاک فوج پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھتا ہے۔ افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتا ہے، حقانی گروپ کو سنبھال نہیں سکا۔ یہ بات بے حد اہم ہے کہ پاکستان کا انجام کمبوڈیا جیسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اگر پاک فوج ان 5000 عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے شمالی وزیرستان کا رخ کرتی ہے تو یہاں بسنے والے 3.5 لاکھ شہریوں کا کیا بنے گا؟ کیا جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کا ہدف ہوں گے؟ باب وڈورڈز کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے اوباما پر دباؤ ڈالا، یہ کہا کہ کوئی بھی جمہوری صدر فوج کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اوباما میں اپنی شخصیت میں بروئے کار تمام مثبت رجحانات کو سلا دیا۔ کولن پاویل کے بجائے انہوں نے پینیٹا کی بات سنی۔ کولن پاول کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیشہ جنرلوں کے مشورے کو ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ افسوس ہوا کہ اس وقت پاکستان میں ایسی ذمہ دار حکومت نہ تھی جو اوباما کو ڈھنگ کا مشورہ دے سکتی۔ پاکستان میں قابل اعتبار اور خود مختار حکومت افغانستان کے لیے موزوں حکمت عملی وضع کرنے میں اوباما کی مدد کر سکتی تھی۔ اس بات کی ضمانت دی جا سکتی تھی کہ القاعدہ مغرب پہ حملوں کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال نہ کرے۔ بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پاکستان مختلف اور متحارب فریقوں کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا تھا۔ پاکستان امریکہ کو افغانستان سے نکل جانے کا باعزت راستہ فراہم کرتا۔ افغانستان کے بعد پاکستان ہی وہ ملک ہے جسے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔
افغانستان میں امریکی حکمت عملی کی تشکیل پہ جب مباحثہ جاری تھا تو حکومت پاکستان میں اس میں کوئی حصہ نہ ڈالا۔ زرداری کو صرف اس بات سے دلچسپی تھی ہر وہ مشورہ اوباما تک پہنچایا جائے جس کے نتیجے میں امریکی امداد ملتی رہے تاکہ اس کی کرپٹ حکومت کو مصنوعی سہارا حاصل رہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ امریکہ ہی تھا جو پاکستان میں اپنی کاسا لیس گھٹنوں کے بل جھکی حکومت قائم کرانے کے لیے 2008 کی انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہوا۔ واشنگٹن کے وزیر جمیر یہ سمجھتے رہے کہ ان کی حکومت کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ اور پاکستان میں اس وقت جس حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں وہ صرف بنیاد پرستی کو فروغ دے سکتی ہے۔ پاکستان جیسا ملک آبادی جہاں تیزی سے بڑھ رہی ہو اور بے روزگاری کا دورہ ہو وہاں پر یہ رجحان خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی نسل پاکستان میں موجود ہے جو برہمی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسے نوجوانوں کی ایک فوج جو امریکی ڈرون حملوں اور پاک فوج کی کارروائیوں کے نتیجے پہ اپنے عزیز رشتہ دار کھو چکے۔ بنیاد پرستی محض غریبوں اور ناداروں تک محدود نہیں، خوشحال خاندانوں کے نوجوان بھی قومی خود مختاری کے مجروح ہونے پہ توہین کے احساس میں مبتلا ہیں۔ CNN کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 80% لوگ امریکہ کو ملک کی سالمیت کے لیے بھارت سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ پاکستان بھارت کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، امریکیوں کا کارنامہ کتنا بڑا ہے، کیسا کمال انہوں نے کر دکھایا۔ امریکہ کی جانب سے دھونس اور دھمکی کے ذریعے استعماری مقاصد کے حصول کی کوشش اور مغربی ثقافتی یلغار کے ذریعے مقامی ثقافت کی شکست و ریخت۔ اگر اس پر پاکستانی عوام بھڑک نہ اٹھے تو اور کیا کرتے؟ یہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح پاکستانیوں کی کچھ تعداد مغربیت کو ایک بڑا خطرہ سمجھ کر روایتی طرز زندگی میں پناہ لینے پہ مجبور ہے۔ 2011 کے آغاز میں گورنر پنجاب کے افسوسناک قتل نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ پاکستان معاشرہ کس تیزی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ سلمان تاثیر نے ایک مسیحی خاتون کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی جسے توہین رسالت کے الزام پہ سزائے موت سنائی گئی تھی۔ تاثیر نے بے گناہ اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف اس قوم کی امتیازی استعمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ نتیجے میں اس کے اپنے ہی محافظ نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ دہشت گردی کی جنگ نے پورے ملک کو امریکہ کے اسلام خلاف حامیوں اور اسلام پسند امریکہ مخالفین میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ 9/11 سے پہلے توہین رسالت قانون کے غلط استعمال سے متعلق تاثیر کے بیانات اور اخبارات میں بھی نمایاں جگہ نہ مل پاتی۔ زیادہ سے زیادہ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے اپنے موقف کے حق میں اپنے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کچھ بیانات سامنے آ جاتے۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرح خود نمایاں ہے اس میں کسی بھی شخص کا ایک دھڑے سے تعلق اس کی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ طالبان اپنے ہر مخالف کو امریکی پٹھو قرار دیتے ہیں۔ مساجد کے ایسے امام بھی ہیں جو خودکش حملوں کو اسلامی تعلیمات کی منافی سمجھتے ہیں۔ امریکی اعلی کار ٹھہرا کر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر خودکش بمبار انہیں اڑا دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار امریکہ کی حامی جماعت ANP طالبان کی کھلی مخالفت کے سبب عسکریت پسندوں کی زد میں ہے۔ ان میں سے بعض شیعہ مکتب فکر کے لوگوں کی غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا احترام نہیں کرتے۔ دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ غیر ضروری تعاون اور فوجی کارروائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، انہیں طالبان کا ہمدرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دہشت گردی کی جنگ کے معاملے پر بامعنی مباحثے کے امکانات کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ گاہے بعض لوگ کسی ایک فریق کے حق میں دلائل دینے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سلمان تاثیر کے قتل سے ایک اور بات سامنے آئی، ریاست مفلوج ہو کر رہ گئی۔ تاثیر کا قتل جب عدالت میں پیشی کے لیے آیا تو بہت سے وکلاء نے ایک ہیرو کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں اس پہ نچھاور کی گئیں۔ ان مذہبی رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی جو مساجد، ریلیوں اور TV پہ پروگراموں میں بحث کے دوران لوگوں کو اکساتے رہے۔ زرداری نے جو سلمان تاثیر کے قریبی دوست تھے ان کے جنازے میں شرکت سے گریز کیا۔ 2 ماہ بعد اقلیتوں کے وزیر شہباز بھٹی کو اسلام آباد میں ان کے والدہ کے گھر کے سامنے قتل کر دیا۔ ریاست جوں جوں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ مقتدر اور بااختیار شخصیت کے درمیان زیادہ سے زیادہ دولت اور اختیار سمیٹنے کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے عظیم مغل سلطنت کے زمانۂ زوال میں مختلف جنگی سردار اور گورنر اپنے علاقوں کو خود مختار بنانے لگے تھے۔ جب سیاستدان اپنی سیکیورٹی کی تہ در تہ حصار میں قید ہو جائیں تو پہلے ہی سے محدود وسائل عوام کی بجائے املاک کی حفاظت پہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کراچی اور بلوچستان میں ہونے والے قتل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارا مغربی سرحد کا بڑا حصہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے جبکہ جرائم اور کرپشن بلندی کی نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ امریکہ واویلا کرتا ہے کہ ریاست پاکستان کی ناکامی کی صورت میں ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ خود امریکہ کی اپنی حکمت عملی پاکستان میں دھڑے بندی، بنیاد پرستی اور انتشار کو بڑھاوا دے کر ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے، جس کا اندیشہ وہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ ریاست جس قدر کمزور ہوتی جائے گی، انتہا پسندی پہ قابو پانا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ 2010 میں کچھ خطرناک خبریں منظر عام پر آئیں، یہ کہ افغانستان میں موجود امریکی فوج
قیادت طالبان کے تعاقب میں پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس پر کنگز کالج لندن میں شعبہ وار اسٹڈیز کے پروفیسر اور واشنگٹن کی نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو ایناٹول لائیون نے اس انداز فکر کو پاگل پن کہا تھا۔ اپنے ایک مضمون میں جو پاکستان کے کئی اخبارات میں چھپا، انہوں نے لکھا، جو چیز پاکستان کو واقعی ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے اور جس کے نتیجے میں انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ پاک فوج میں تقسیم گہری ہو جائے۔ پھر ممکن ہے فوج کا ایک حصہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کے خلاف بغاوت کر دے۔ انہوں نے کہا، پاک فوج کے بہت سے افسروں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ طالبان اور القاعدہ کے تعاقب میں امریکی فوج پاکستان میں داخل ہوئی تو یہ نہ صرف پاک امریکہ تعلقات بلکہ خود پاک فوج کی یکجہتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ پاک فوج کے ایک سابق جنرل کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں کو پاک فوج کے عام افسر اور جوان ذلت آمیز خیال کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ پاک فوج اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مشرف کے قاتلانہ حملے اور آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی پہ عسکریت پسندوں کا حملہ اندرونی نوعیت کے معاملات تھے، جبکہ اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں سلمان تاثیر کے قتل نے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی اندر بنیاد پرستی میں اضافے کو واضح کر دیا۔ 2 مئی کو اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ کا انکشاف ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات تھی، لیکن اس کی موت پاک فوج کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ میڈیا پر کھلے عام فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ مسلسل یہ سوال پوچھا جا رہا تھا، ایک ایسی فوج پر اپنے بجٹ کا اتنا بڑا حصہ کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے جو ملک کی خود مختاری کا دفاع نہیں کر سکتی؟ فوجی اکیڈمی سے اتنا قریب امریکی ہیلی کاپٹر 45 منٹ تک اڑاتے رہے، دھماکے اور فائرنگ ہوتی رہی۔ اس کے باوجود فوج نے جوابی کارروائی کیوں نہ کی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عمارت پر دھاوا بولا جا رہا ہے وہ اسامہ بن لادن کا گھر ہے، تو پھر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا تھا۔ ایسے میں فوج کہاں تھی؟ گھر کے اندر موجود لوگوں کی پہچان ظاہر ہونے سے پہلے کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ پورا ملک غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی، اگر معاملات اس طرح خرابی کی طرف بڑھتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں فوج کے اندر کسی بغاوت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ یہ اندیشہ پاکستان کے لیے بدترین ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ امریکہ کی ہٹ دھرمی اور گمراہ کن حکمت عملی سے پاکستان اور افغانستان کو پہنچنے والے بے پناہ نقصان سے قطع نظر یہ بات خود امریکی مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ یہ حقیقت بار بار واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ ٹائم سکوئر میں بم دھماکہ کی بچکانہ کوشش کرنے والے پاکستانی نژاد فیصل شہزاد کا مقدمہ امریکہ کے لیے بڑی بدنامی کا باعث ہوا۔ شہزاد نے اس حرکت کو درست قرار دینے کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے طور پر پیش کیا۔ اس نے عدالت میں کہا، میں مجرم ہوں اور 100 بار اپنے اس جرم کا اقرار کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ جب تک امریکہ عراق اور افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نہ بلائے گا، صومالیہ، یمن اور پاکستان میں ڈرون حملے بند نہ کیے جائیں گے، مسلم ممالک پہ تسلط جمانے کا سلسلہ بند نہ ہوگا، اور جب تک مقامی مسلمانوں کی جاسوسی بند نہ کی جائے گی، ہم امریکہ کے خلاف حملے کرتے رہیں گے۔ جب جج نے اسے سوال کیا کہ تمہارا حملہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں بچے بھی ہلاک ہو سکتے تھے، تو اس نے ڈرون حملوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، افغانستان اور عراق میں حملے کرنے والے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ڈرون طیارے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جلا کر مار ڈالتے ہیں۔ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد پرستی کی وہ لہر جو امریکی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان، پاکستان اور پھر صومالیہ اور یمن جیسے ملکوں میں خون خرابہ اور انتشار دیکھ کر خود مغرب میں مقیم مسلمانوں میں اٹھ رہی ہے، وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ 20ویں صدی میں نو آبادیاتی تسلط کے خلاف تحریک آزادی کی قیادت انہی لوگوں نے کی جنہوں نے مغرب میں تعلیم پائی تھی۔ قائد اعظم گاندھی اور نہرو سب کو مغرب کی جمہوری معاشروں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے عوام کے لیے بھی انہی حقوق کے خواہش مند تھے۔ خود مجھے بھی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کے تصور کا درست ادراک اسی وقت ہوا جب میں تعلیم حاصل کرنے برطانیہ گیا۔ وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں پروان چڑھتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق کے اصولوں کی کہیں بہتر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں قانون اجازت نہیں دیتا کہ CIA ڈرون حملوں سے کسی کی بیوی، بچوں اور ہمسائیوں کو محض شبہ کی بنیاد پہ ہلاک کر دے۔ CIA خود ہی شک میں مبتلا ہوتی، خود ہی تصدیق کرتی اور خود ہی بمباری کا حکم دے کر خطا کاروں اور بے گناہوں کو مار ڈالتی۔ امریکہ یہ سمجھتا رہے کہ دہشت گردی کے منصوبے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں، لیکن منصوبوں پر عمل درآمد تو وہاں کے مقامی مسلمانوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کوئی دوسرا فیصل شہزاد اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ اس خون ریز جنگ میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ ہم امریکہ کو تعاون کی پیشکش کر سکتے تھے، لیکن اپنی فوج کو کرائے کے سپاہیوں کے طور پہ ہرگز استعمال نہ کرنا چاہیے تھا۔ قتل و غارت اس لیے جاری ہے کہ پاک فوج کو امریکہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف دہشت گرد۔ ہماری فوج ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی ہے۔ ایک طرف امریکہ مخالف انہیں امریکہ کی کٹ پتلی قرار دے کر نشانہ بناتے ہیں، دوسری طرف امریکی انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ جب سے عسکریت پسندوں نے اعلان جہاد کیا ہے، پاک فوج کے اہلکاروں اور تنصیبات پہ 40 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔
سب سے پہلے امریکہ کو یہ بات تسلیم کرنا ہوگی کہ وہ افغانستان سے جس قدر جلد ممکن ہو اپنی فوج واپس بلا لے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد صدر اوباما کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ فتح کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان سے نکل جائیں اور امن کو ایک موقع دیں۔ آخر امریکی اسامہ کے تعاقب سے ہی میں افغانستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ واحد اہم ترین قدم ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ افغان عوام کو خود اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسی سے استحکام جنم لے گا۔ اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان بھی تشدد کی دلدل میں مزید دھنسنے سے بچ جائے گا۔ ایسے کسی اقدام کو انتہا دانش مندی کے ساتھ روبہ عمل لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ افغانستان کو اس طرح کے خون خرابے اور انتشار سے بچایا جا سکے جو سوویت افواج کے اچانک نکل جانے سے شروع ہوا تھا۔ 30,000 فوجیوں کی کمک افغانستان بھیج کر جنگ کا پاسا پلٹ دینے کا منصوبہ بھی ناکام ہو چکا۔ اوباما نے خود کو جنرلوں کے رائے کا اسیر بنا لیا۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فوجی افسروں کی سمجھ بوجھ میدان جنگ کے ادراک تک محدود ہوتی ہے۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ افغانستان کے پیچیدہ معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ غیر ملکی فوجوں کی خلاف مزاحمت کی جنگ اور دینی بنیادوں پر اپنی آزادی کی تحفظ کے لیے جدوجہد نے افغانستان میں انقسام کی کامرانی کے امکان کو ناممکن بنا دیا۔ افغانستان میں ایسے لوگوں کی کبھی کمی نہ ہوگی جو اپنے ملک پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس کا فیصلہ عدوئی برتری اور بہتر ہتھیاروں کی بنیاد پر ہوگا۔ پاکستانی صحافی میر عدنان عزیز کے الفاظ یہ ہیں: افغانستان کی لڑائی ایک ہاری ہوئی جنگ ہے۔ اپنی تاریخ، جغرافیائی خد و خال اور ثقافت کے باعث یہ علاقہ ہر اس غیر ملکی قوت کا قبرستان رہا ہے جس نے اس خطے کے مکینوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ افغان طالبان سے مذاکرات اور سمجھوتے کی ضرورت کا احساس 2010 اور پھر 2011 کے اوائل میں زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ امریکہ اہم طالبان رہنماؤں کے ساتھ سیاسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے براہ راست خفیہ مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ کا اتحادی برطانیہ بھی پرامن حل کی کوششوں میں شریک ہے۔ برطانوی افواج کی سربراہ جنرل سر ڈیوڈ رچرڈ کا کہنا ہے: اسلام عسکریت پسندوں پہ مکمل فتح کا حصول نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی ممکن، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں محدود کر دیا جائے۔ اس دوران برطانوی پارلیمانی کے لیے ایک پارلیمنٹری رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ مذاکرات کا وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود طالبان کی تحریک ایک افغان تنظیم ہے، بین الاقوامی نہیں۔ افغان طالبان القاعدہ کی طرح کسی عالمی جہاد میں شریک نہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ہونے والی کسی بھی دہشت گردی میں کبھی کوئی افغانی ملوث نہیں پایا گیا۔ اس بات کا بھی ہرگز کوئی امکان نہیں کہ افغان عوام ایک بار پھر طالبان طرز کی حکومت قائم کرنے کی اجازت دیں یا پھر القاعدہ کو حکومت پرست انداز ہونے کا موقع میسر آئے۔ اس بات کی تصدیق قندھار میں مصروف عمل محقق ایلکس ٹرک کین لنشائٹن اور فیلکس کیوہن بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت جارحیت کے خاتمے کے لیے القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط منقطع کرنے اور اسے قائل کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کا انڈا نہیں بنایا جائے گا۔ طالبان کے ساتھ افغان سیاسی نظام کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان، ایران اور سعودی عرب کی ثالثی میں اتفاق رائے سے وجود میں لایا جائے اور یہی لوگ طالبان سے معاملات طے کریں۔ القاعدہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے انہیں کئی طرح کی پیشکشیں کی جا سکتی ہیں۔ اس وقت امریکہ بیک وقت جنگ اور مذاکرات کی بدحواسی پر مبنی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ مذاکرات وہ بھی کرنا چاہتے اور بمباری بھی روکتے نہیں۔ یہ طریقہ کار ناکام رہا۔ امریکی فوجی عام لوگوں کو طالبان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بار تو طالبان سمجھ کر پکڑے جانے والے 80% افراد 2 ہفتے کے اندر رہا کر دیے گئے۔ وہ سب کے سب غیر متعلق نکلے۔ جولائی 2011 میں اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا کہ افغانستان پہ حملے کے بعد سے امسال سب سے بڑی تعداد میں عام شہری قتل ہوئے۔ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال نے اس کے لیے معاملات کو اور بھی زیادہ خراب کیا۔ ملک کے جنوب اور مشرق میں روایتی حریف بھارت ہے۔ دوسری طرف ایران ہے جو امریکہ نواز عراق اور امریکہ نواز افغانستان کے درمیان پھنسے رہنے کے خوف میں مبتلا ہے۔ قریب ہی روس بھی ہے جو نہیں چاہتا افغانستان اور پاکستان میں جاری بدامنی کے اس حاشیے پر واقع مسلم ریاستوں تک جا پہنچے۔ امریکہ کو القاعدہ کا خطرہ دامنگیر ہے۔ خطے میں تمام ممالک کے مفادات داؤ پہ لگے ہیں۔ امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے سب ممالک کے تحفظات جب پیش نظر رہیں۔ افغانستان میں کون سی حکومت ہونی چاہیے، فیصلہ افغان عوام کو کرنا ہے اور اس میں ہرگز کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جاری عسکری کارروائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر افغانستان سے امریکی افواج نکل جائیں۔ کابل میں CIA کے سابق اسٹیشن چیف اور معروف کتاب سیاسی اسلام کا مستقبل کے مصنف گراہم فلر نے لکھا: پاکستان میں غصے اور نفرت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے جذبات کو صرف ایک صورت میں ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، افغانستان میں موجود افواج افغان سرزمین سے نکل جائیں۔ اس اقدام سے خطے میں موجود تناؤ کی کیفیت کم ہونا شروع ہوگی۔ پاکستان حکمرانی کا خاطر خواہ تجربہ رکھتے ہیں۔ حالات معمول پر آ جائیں تو وہ اپنے ہاں موجود اسلامی بنیاد پرستوں اور مسائل پیدا کرنے والے عناصر سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں۔
اب تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں مذہبی جماعتوں کے ووٹ سب سے کم ہیں، لیکن امریکی پالیسیوں نے مقامی سطح پہ قوم پرستی، غیر ملکیوں سے نفرت اور اسلام بنیاد پرستی کو دھماکہ خیز حالت میں پہنچا دیا ہے۔ امریکی مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان میں ناکام امریکی پالیسیوں کی قیمت پاکستان ادا کرے، اسی لیے پاکستان اپنے اندرونی بحران سے نمٹنے کے قابل نہیں۔ جنرل اورکزئی کے علاقے فاٹا سے تعلق رکھنے والے دو پاکستانی سفیر رستم شاہ محمد اور ایاز وزیر، ان کے سوا قبائلی علاقوں کے سبکدوش پولیٹیکل ایجنٹوں سے بات چیت کے بعد میرا تجزیہ یہ ہے: قبائلی علاقوں میں موجود عسکریت پسندوں میں 90% لوگ نہ تو مذہبی انتہا پسند ہیں اور نہ ہی دہشت گرد۔ یہ ہمارے اپنے قبائل لوگ ہیں جو فوجی مداخلت، ڈرون حملوں اور افغانستان میں امریکی تسلط کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہمیں دراصل باقی 10% سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو جہادی تنظیموں کا حصہ تھے، جو کبھی سوویت فوج کے ساتھ لڑے اور آج خود کو طالبان سمجھتے ہیں۔ باقی القاعدہ کے ارکان ہیں، ان میں کچھ کٹر نظریاتی بھی شامل ہوں گے جو اسلامی امارت قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں لال مسجد میں خون خرابوں اور ناانصافیوں نے انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا۔ مسئلے کا حل مزید فوجی کارروائی نہیں بلکہ ان 10% کو تنہا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے یا پاکستان دہشت گردی کے جنگ سے باہر آئے اور قبائلی علاقے سے پاک فوج کو واپس بلا لیا جائے۔ اس موضوع پر ISI کے سربراہ جنرل پاشا سے میری بات ہوئی۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر امریکی جنگ سے ہم الگ ہو جائیں، قبائل سے مذاکرات کا آغاز کر دیں اور قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلا لیں تو ان 10% کا 90 دن کے اندر صفایا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا، بنیاد پرستی کو فروغ دینے والے امریکہ مخالف جذبات کم ہونے لگیں گے، پاکستان آزاد ہوگا کہ وہ اپنی شرائط پہ دہشت گردی کا مسئلہ حل کر سکے۔ اپنی تمام تر توجہ اس بات پہ مرکوز کرتے ہوئے معاملے کو سب فریق یکجا کر کے قبائلی علاقے میں امن و افہام و تفہیم کے طریقہ کار پہ اتفاق رائے ممکن ہو جائے گی۔ پاکستان میں ایک قابل اعتبار حکومت ہی عوام جسے امریکی پٹھو نہ سمجھتے ہوں، عسکریت پسندوں سے بامعنی مذاکرات کرنے کے قابل ہوگی۔ قبائل کو وہی مطمئن کر کے دہشت گردوں سے نمٹنے میں حکومت کی امداد پہ آمادہ کر سکے گی۔ افغانستان میں صورتحال بدل جائے تو ہم ایک تاریخ ساز امکان کی دہلیز پہ کھڑے ہوں گے۔ تب بھی ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے کہ اپنے وطن کو کس طرح تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اسے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔